اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں میں ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ولا تعجبک، اے ایمان والو، نہ تمہیں اچھی لگیں، نہ تمہیں خوش لگیں، یعنی ایمان والوں کو، اموالہم، ان کے مال کی کثرت، منافقین کے مال کی کثرت۔ جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا، پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنے منافقین، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ کے مالدار لوگ تھے اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، یعنی اے ایمان والو، ان کے مال اور اولاد کی کثرت تمہیں بالکل خوش نہ کرے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اس طرح تم کشش تمہیں محسوس نہ ہو اس میں سے۔ انما، بے شک جو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یرید اللہ ہو، بے شک ذات باری تعالیٰ یہ چاہتی ہے، اس کا ارادہ ہے، ان یعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو عذاب دے، فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں بڑی تکلیف میں۔ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے اپنے دنیا کا بنایا ہوا ساز و سامان اپنے گھروں میں، ویسے ہوتے ہیں نا، بہترین گھر بنائے ہیں، بہترین ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں، بہترین فرنیچر رکھا ہوا ہے، بہترین چیزیں، پردے، کیا کیا جو انسان الا بلا دنیا میں اکٹھی کرتا ہے، یہ ساری ہوں، اور پھر انسان کی جان نکل رہی ہے اور دیکھے کہ یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اب میں تو استعمال نہیں کر سکتا، میں تو جا رہا ہوں۔ اتنی محنت کرتے ہوئے، بناتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں بنتی نا۔ پھر انسان سوچتا ہے یہ میری ساری زندگی کی محنت، میری ساری زندگی کی کمائی، وہ ایک سیکنڈ انسان کا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور تکلیف سے نکلیں گی انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور اس وقت بھی وہ کافر ہوں گے، اللہ کے انکاری ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہوں گے، دین سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے مال و دولت اور اولاد، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مال اور دولت یہ دنیا کا بہت بڑا سخت امتحان ہے انسان کے لیے، یہ کوئی کم امتحان نہیں ہے۔ جب مال دولت انسان کو مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اب اللہ میرے ساتھ راضی ہے تو تب مجھے دے رہا ہے، اگر نہ راضی ہوتا تو مجھے کیوں دیتا۔ حالانکہ اس دنیا کا اس راضی نامے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ دنیا جو محنت کرتا ہے، جس کام کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایمان والا کون ہے؟ وہ آخرت کے لیے اس کی محنت ہوتی ہے، اور جو منافق اور کافر ہے اس کی دنیا کے لیے محنت ہوتی ہے، اس لیے عام طور پہ اس کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ تو اللہ کی رکاوٹ، یعنی اللہ کی اطاعت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، یہ مال اور دولت ہی ہے، کیونکہ مال بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی خرچ کرنے پہ دل نہیں کرتا، خواہ وہ زکوٰۃ کا کام ہو یا کہیں پہ اور انفاق کرنا ہو، یہ اس کو اتنی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اولاد کی بھی ایسی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کی کھیل کود، یہ وہ سارا عام زندگی میں، اگر گھر میں بھی انسان دیکھے، اگر کسی گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو بہت دفعہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ مائیں نمازیں تک چھوڑ دیتی ہیں، اس بچے کے ساتھ لگی ہیں، اس کا خیال رکھ رہی ہیں، اور سارے گھر کی توجہ کا مرکز وہ بچہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ بچے جب زیادہ ہوتے ہیں بن جاتے ہیں، پھر آگے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو انسان پھر گھر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، کہیں پہ بھی نکلنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کام میرے بغیر کون کرے گا، کوئی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے، ان کا کون خیال کرے گا۔ یعنی یہ مال اور کمانا، پھر مال کو سنبھال کے رکھنا، اس کو سارا کرنا، وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہی عذاب، یہی اولادیں۔ اب دیکھیں عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا، تو کیا یہ عبداللہ بن ابی کے لیے کم تکلیف کی باعث ہوگی؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا، عتبہ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا۔ تو
تو یہ بھی تکلیف کا باعث ہے ان کو. اور پھر یہ اولادوں کی طرف سے جو دکھ ملتے ہیں، جو تکلیفیں ملتے ہیں، عام طور پہ یہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک باعث تکلیف ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً، اور جب بھی کوئی صورت نکلتی ہے، جب بھی کوئی صورت انزلت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ آیات کو اتارتے ہیں، ان آمنوا باللہ، اور جس میں یہ حکم ہو کہ تم ایمان لو اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، قربانیاں دو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ساتھ رسول ہی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے جان کی اور مال کی قربانی دو. استاذنکا، تو اجازت مانگتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، اتولے، یہ جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، منہم، ان میں سے جتنے امیر ہیں وہ سارے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں رخصت دی جائے، ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہم نے تو ان مال کو سنبھالنا ہے، اس کو کرنا ہے سارا. وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دیں ہم کو، ہمیں تو معاف رکھیں، ہمیں چھوڑ دیں، نکم ما القائدین، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو قربانی جنہوں نے نہیں دینی، جو پیچھے بیٹھنے والے کافر ہیں، یہودی ہیں، عورتیں ہیں، معذور ہیں، ان کے ساتھ. اب مال اور اولاد کی کثرت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا راضی نامہ ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے مزید کچھ نیکیاں کرنے کی. اس لیے وہ اس مال میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اس اولاد میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں دین کی طرف لوٹنا نصیب ہی نہیں ہوتا. وہ ہر وقت اپنے اس مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، ہر وقت اس مال کے حساب میں رہتے ہیں، اور اپنی اولاد کے حساب میں رہتے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ راضی ہے. تو یہ مال کی پریشانی یا کمی یا اولاد کی پریشانی یا کمی، یہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو رب کی طرف لوٹاتی ہے. تو جب انسان رب کی طرف لوٹتا ہے تو یہ چیزیں تو دنیا کی چیزیں، حقیر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امیر لوگ ہیں، اس لیے دیکھیں کہ کوئی بھی اسلام کے جتنے بھی انبیاء کی تعلیم ہے، ان سب میں یہ ہمیشہ پہلے غریب لوگ زیادہ آگے رہے ہیں، امیر لوگ کم رہے ہیں. تو یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، سادگی اور جفا کشی، یعنی مال کو جمع کرنا، مال کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھاتے رہنا، اس کا ہوس، اس کا حرص، اس کی سہولتیں، آسانیاں پسند انسان ہو جاتا ہے، اچھا کھانا، مشقت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور اس کو زیادہ کرنے والا جو اس کو کہتے ہیں بس جی اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنا کرنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر لوگ کرتے ہیں، اور ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیچھے رہنا ہے، ہم کسی قربانی دینے والے نہیں ہیں. ہاں کچھ مال اگر خرچ کرنا ہے وہ تو کبھی کبھی یہ کر دیتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنا اور دین کے لیے کوئی قربانیاں دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. رضو بِأَن یکونوا مع الخالفین، رضو، راضی ہیں، انہوں نے پسند کر لیا ہے، بِأَن، ساتھ اس چیز کے، یکونو، کہ وہ ہوں، مع الخوالف، ان لوگوں کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو پیچھے گھر میں معذور خواتین وہ رہ گئی ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو اچھا لگتا ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اس نافرمانی کی وجہ سے، خاص طور پہ چونکہ یہ آیات غزوہ تبوک کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، مور لگا دی، اب سیل کر دیا. جو ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے وہ باہر نہیں نکلے گا، اور جو دین اور قرآن کی تعلیم ہے وہ ان کے اندر نہیں جا سکے گی. فہم لا یفقہون، وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. اصل کیا بات ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں پیچھے رہنا، ہم نے نہیں جانا اور مال بھی خرچ نہیں کرنی، کہ وہ اپنے انجام کی حقیقت سے بے خبر ہیں. اور انجام کی حقیقت سے باخبر انسان تب ہوتا ہے جب انسان دین کے قریب ہوتا ہے، دین والوں کے قریب ہوتا ہے، اس قرآن کے نزدیک ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی تن آسانی نے، دنیا کے مال و دولت نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ گھروں سے باہر نکل سکیں. اس لیے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جفا کش لوگ، انبیاء کی سنت جیسے میں نے عرض کیا، سادگی اور جفا کشی یہ ہر آپ کو ہر نبی کی زندگی میں، ہر نبی کی سیرت میں انسان کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور وہ قرآن کے قریب آتا ہے. اور آدمی کو کبھی بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت نیکی کا موقع دے کے اور گناہ کا موقع دے کے، دونوں مواقع دے کے آزما رہے ہیں کہ انسان نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کے اپنے درجات کو اللہ کے حضور بلند کر رہا ہے،
اور نیک لوگوں میں شامل ہو رہا ہے، یا کہ وہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کو پسند کر کر اس دنیا کی پستی کے اندر گرتا جا رہا ہے کہ نہ دنیا میں وہ کسی کام کے اور نہ آخرت میں کسی کام کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر انسان کو وہ گناہوں میں گر کے کیا جہنم میں گرنا چاہتا ہے، یا نیکیاں کر کے گناہوں کو چھوڑ کے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہ ہر بندہ ہر وقت اس آزمائش کے اندر موجود ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔